رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور سرچشمہ بن کر آیا ہے۔ تو قیامت تک سچے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم سچوں کو تلاش کریں اور ان کا ساتھ اختیار کر لیں۔ تو ایسے ہی سچے لوگوں کے اندر حضور خواجہ خواجگاں والی بے کساں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان بزرگان دین کی تو ہستیاں ایسی ہیں، ان کا ذکر تو آپ کیے جائے تو صبح سے شام ہو جائے اور شام سے پھر صبح ہو جائے۔ ان کے اذکار اور یہ ذکر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا جی علیہ رحمہ فرماتے تھے آپ تسبیح پڑھنے بیٹھے آپ کا دل و دماغ ادھر ادھر بھٹکنے لگے گا، تلاوت کر رہے ہوں، نماز میں مشغول ہوں، خیالات آنے شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کا ذکر یا ان کا تذکرہ شروع کر دیں تو ایسی یکسوئی ہوتی ہے، پھر ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹک رہا ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمایا عند ذکر الذاکرین تتنزل الرحمہ، ذاکرین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو سکینہ حاصل ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان بزرگان دین کا ذکر جو ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن موجودہ دور جو ہے یہ میڈیا کا دور ہے، اور اس میڈیا کی وجہ سے ایسے ایسے افکار اور نظریات جو ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، کمپیریزن کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، صحیح اور غلط کو جانچنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بیچارے بہک جاتے ہیں اور ان کو پھر وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ میں بار بار آپ کو اکثر بیانات کے اندر جو ہے وہ اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے، اگر تم نے اسے کسی متقی اور پرہیزگار کے پاس بیٹھ کر اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، تو یہی قرآن ہے، یہی آیتیں ہوں گی، یہی الفاظ ہوں گے، پڑھیں گے لوگ اور گمراہ ہو جائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس کو پڑھیں گے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو آج جتنے باطل فرقے ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا، وہ لوگ بھی قرآن کی آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہو گئی، چھوٹا سا تھا، میں نے شاید حفظ کیا ہوگا، سن 78 یا 79 کی بات ہے۔ اس زمانے میں کیسٹوں کا رواج تھا اور ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، کیسٹ لگتی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے اپنی بارگاہ کے ایک نیک صالح مرد قلندر کی صحبت اور ان کے پاس ان کی جوتیوں میں رہنے کا کچھ موقع عنایت فرما دیا تھا، تو حلقے میں بیٹھتے تھے، ان کے ارشادات سنتے تھے، باتیں سنتے تھے، تو ہمارا رجحان اور وہی باتیں آپ لوگوں کو دہراتے ہیں، وہی باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی، کیونکہ ایک علم وہ ہے جو کتابی ہے اور ایک علم وہ ہے جو صدری ہے، دلوں سے چلتا ہے، سینوں سے چلتا ہے، سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ تو اللہ میری جو گفتگو ہے اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ہمیشہ سے
علماء اور مشائخ کے دو الگ الگ منصب ہیں، مناصب ہیں۔ ایک گروہ علماء میں سے ہے، یہ علماء وہ ہیں کہ جو درس و تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کے پاس الفاظوں کا علم ہوتا ہے، کتابوں کا علم ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں یہ جو کچھ کتابوں کے الفاظ پڑھائے جاتے ہیں یہ اس کی حکمت کا، اس کی نور کا درس دیتے ہیں، یہ اس کے پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ مناصب ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے کے پاس بیٹھ کے جو قرآن کا ہی کہنا ہے ھدی للمتقین، ھدی للناس، ایک جگہ یہ فرمایا ھدی للناس، ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین، ابتدا کے اندر یہ فرمایا کہ دیکھو یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ کیسٹ کا زمانہ تھا، کیسٹ جو ہے نا وہ ایک صاحب نے دی کہ بھئی یہ سن کے بتائیے گا کہ اس میں کیا غلط بات ہے۔ تو وہ کیسٹ جو ہے وہ میں نے سنی، اور اس کے اندر مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگی کہ جو غلط ہو۔ آیات قرآنی سے انہوں نے استدلال کیا تھا، جہاں جہاں ضرورت تھی حدیثوں سے بھی انہوں نے استدلال کیا تھا۔ جب میں سن چکا میں نے کہا مجھے تو کوئی چیز، ایک یہ تھا کہ اس زمانے میں اتنا پختہ بھی نہیں تھا، لیکن جتنی سوجھ بوجھ تھی اس کے مطابق میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے تو کوئی اس میں چیز بری نہیں لگی۔ تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ فرقہ قادیانیت جو ہے یہ وہ لوگ پھیلاتے ہیں، ان کی طرف سے یہ کیسٹ آئی تھی، اب آپ بتائیے اس کے اندر کوئی چیز بھی غلط نہیں ہے۔ اور اس میں ساری جو ہے نا وہ انہوں نے قرآنی آیات سے بتانے کا میرا مقصد یہ کہ استدلال باطل فرقے بھی قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، قرآن کی آیاتوں سے لیتے استدلال، لیکن اس کی حکمتیں، اس کا مفہوم، اس کے اندر چھپا ہوا نور، اس کے اندر چھپی ہوئی حکمت، یہ لفظوں سے بیان کرنے والے اور الفاظوں کے پڑھنے والے یہ ان آیات کے اس حکمت سے، اس نور سے وہ خالی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی تفسیر نعیمی، یہ بڑی مشہور تفاسیر کے اندر ایک تفسیر ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے، تشریح کی ہے، تو عالمانہ تفسیر علیحدہ ہے اور صوفیانہ علیحدہ کی ہے انہوں نے۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا جو نظریہ یا سوچ ہے، جو پہنچ ہے، جو حکمتیں ہیں، وہ صوفیانہ تفسیر کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور الفاظوں کی جو تشریح ہوتی ہے اور الفاظوں کا جو بیان ہوتا ہے وہ عالمانہ تفسیروں کے اندر ہوتا ہے۔ تو آج اس میڈیا کے دور کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ صحبت بھی نہیں ہوتی، سنا بھی نہیں ہوتا، تو اتنی سی بات ہی ایک عام مسلمان کے لیے کافی ہوتی ہے، وہ سنتا ہے کہتا ہے یار یہ تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتائی ہے انہوں نے، اور صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو، اور پھر ترجمہ اٹھا کر دیکھتا ہے، ترجمے میں بھی اس کو وہی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں دو جو ہے وہ مثالیں یا دو حوالوں سے گفتگو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذات بابرکات ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور وہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک آیت بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا حامی، مددگار اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ تمہارا حامی، مددگار، ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، حامی کے بھی ہوتے ہیں، مددگار کے بھی ہوتے ہیں۔
اور نصیر نصرت کے معنوں میں آتا ہے، اس کے معنی بھی ہم معنی الفاظ ہیں، مدد کرنا، کسی کی حمایت کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ جو ہے، دوسری ایک آیت جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ بیٹھے ہیں، یہ جگہ جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی ہال کہیں گے، کوئی مدرسہ کہیں گے، کوئی مسجد کہیں گے؟ اس کا حلیہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ زور سے بولے ذرا، یہ مسجد ہے نا۔ تو اس کے لیے دوسری ایک آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، اور اکثر دوسری جگہوں کے اوپر آپ نے مسجدوں پہ دیکھا بھی ہوگا، لکھا ہوا ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں جو ہیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس اس کے ساتھ تم کسی اور کو مت پکارو۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ دو آیتیں، ایک میں تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ حامی اور مددگار نہیں ہے، اب جب سمجھ میں نہیں آتا یا کمپیریزن کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا اس کو سمجھنے کی، اس کی حکمت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا، تو پھر یہ یا غوث اور یا غریب نواز اور المدد المدد جو امداد کن امداد کن، یہ منقبت شریف پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہے نا، ایک تو یہ کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے اور دوسرے یہ کہ مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب ان دو باتوں کو ذرا سمجھیے گا، میں آسان لفظوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ دیکھیں قرآن مجید سے ہی ہے نا، قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن چھپا جاتے کچھ باتوں کو۔ خرابی کیا آئی؟ خرابی یہ آئی کہ جو آیات کفار کے لیے، مشرکوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے نازل ہوئیں، وہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے اوپر چسپاں کرنی شروع کر دیں۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مشرکین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ ولی کو تو بعد میں مانو گے، پہلے اللہ کو مانو گے، اللہ کو مانو گے تو پھر اللہ کے ولی کو بھی مانو گے، اللہ کے رسول کو بھی مانو گے۔ تو اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک حامی ہے، مددگار ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی۔ اب یہ نہیں سناتے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جو مشرکوں کے لیے آئی تھی، بت پرستوں کے لیے آئی تھی، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے جو آیت اتری تھی وہ مسلمانوں کے اوپر لگا دی۔ دیکھو تم یا غریب نواز کہتے ہو، یا غوث کہتے ہو، یا اپنے مرشدوں کو یاد کرتے ہو، یا تو یہ جو ہے نا اللہ نے تو کہا کوئی بھی تمہارا حامی۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دو تین چیزیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تاکہ عقیدہ جو ہے نا وہ ہمارا پختہ ہو جائے اور ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ یہ بتائیے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی بہت بڑے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں مسلمان ہیں۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے؟ آپ مانتے ہیں کسی اور کو رب؟ اللہ عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کو جائز سمجھتے ہیں؟ جب نہیں سمجھتے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہر اس شخص کا، ہر اس مسلمان کا جو اللہ والوں کو مانتا ہے، اللہ والوں کے مزارات کے اوپر جاتا ہے، وہ وہاں جانا عبادت سمجھ کر نہیں جاتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جو نہیں جاتے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، جو نہیں جاتے نہیں جاتے، جو جاتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ وہ کیا سمجھ کر جاتے ہیں آپ مزارات کے اوپر؟ اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے ابدی علیہ الرحمہ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر حافظ قرآن کی کچھ فضیلتیں لکھ کر لگائی تھیں۔ اس میں سے ایک حدیث یہ لگائی تھی کہ ایک حافظ قرآن جب مر جاتا ہے، اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، تو فرشتے اس کی قبر کا ایسے طواف کرتے ہیں جیسے زندہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟
اچھا، اب تیسری چیز یہ بتائیے سوال میں سمجھانے کے لیے، تاکہ عقیدہ ہمارا جو ہے نا، کیا اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی رسول کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر. اور اللہ کو کسی کی مدد کے لیے کسی کی اجازت کی حاجت ہے؟ نہیں ہے. یہ عقیدے ہیں ہمارے. اللہ جب جس کی مدد کرنا چاہے، جیسے مدد کرنا چاہے، وہ کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو بھی کچھ ہے اس کا اپنا ہے، اس نے کسی سے حاصل نہیں کیا. لیکن اگر حضور غوث پاک مدد کرتے ہیں، اگر حضور غریب نواز مدد کرتے ہیں، حضور داتا صاحب مدد کرتے ہیں، یا آپ کے اپنے پیر و مرشد آپ کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں، تو کس کی عطا سے کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے. اللہ نہ چاہے تو ممکن ہے. بس یہ عقیدے ہیں ہمارے. اس کے اندر نہ کوئی شرک ہے، اس کے اندر نہ کوئی بدعت ہے، اس کے اندر نہ کوئی گمراہی ہے، اس کے اندر نہ کوئی بھی چیز. کیونکہ ہم نے ایک واضح فرق یہ رکھا، ہم حضور غوث پاک کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں یا نعوذ باللہ خدا کے برابر سمجھتے ہیں؟ زور سے بولیے تاکہ پتہ چلے جائے نا. اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں نا. حضور غریب نواز کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور داتا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ جو ہے وہ اپنی خدائی میں، کبریائی میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات کے اندر واحد اور یکتا ہے. یہ ہے ہمارا ایمان کہ نہیں ہے؟ اب اس عقیدے کو ذہن میں رکھ کر پھر سمجھیے گا، یہ ہے ہمارے عقیدے. تو ہمیں قرآن مجید سے اب ہم دیکھتے ہیں، تو قرآن مجید میں ایک آیت میں نے آپ کو بتائی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہ انہوں نے وہ تو جان لی اور اس کا پرچار کرتے ہیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ اس کا سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مشرکوں کے لیے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. غیر اللہ سے مراد اچھا یہ بھی سمجھ لیجیے گا، یا غوث کہنا، یا غریب نواز کہنا، یا داتا کہنا، یہ اللہ کے ساتھ ملانا نہیں ہے کسی کو. یہ بھی بڑی گمراہی ہوتی ہے. اسی لیے شاید جو ہے نا مساجد کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ مساجد کے اندر یا حیو یا قیوم یا اللہ کی صفات ہیں، وہ لکھی ہوتی ہیں. کچھ پہ یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی ابھی میں تشریح کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا غیر اللہ نہیں ہے. حضور غریب نواز کو غریب نواز ماننا، یا حضور غوث پاک کو غوث پاک ماننا، یا داتا صاحب کو داتا صاحب ماننا، یہ غیر اللہ نہیں ہے. ہمارے ابا جی بڑی آسان سی مثال دیتے تھے. کہتے تھے بھائی کوئی کپڑا بیچنے والا ہو تو آپ اس کی نام کے ساتھ اس کی نسبت کیا لگاتے ہیں؟ ابھی کل پرسوں جو ہے وہ وسیم الیاس کے بیٹے کا ولیمہ تھا، ان کے سب کی جو ہے نا نسبتیں لگی ہوئی تھی اسی طرح. یہ والا والی، وہ کپڑے والا، سوٹ والا، اور جو ہے نا مختلف جو کام کرتے ہیں، آبا سے چلے آ رہے ہیں ان کے کام، وہ اسی سے مشہور ہو جاتے ہیں. ان کا جو ہے نا خاندانی کام ہوتا ہے. سبزی بیچنے والا ہوتا ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ نام نہ پتہ ہو، سبزی والا. فروٹ بیچنے والا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نسبت لگ گئی اس کے کام کی، اس کے کام کی نسبت لگ گئی. تو جو اللہ اللہ کرتا اسے کیا کہتے ہیں؟ بس. تو یہ غیر اللہ کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو ہیں ہی اللہ تک پہنچانے والے، یہ ہیں ہی اللہ والے. تو اس لیے ان کو غیر اللہ نہیں. غیر اللہ کون ہے؟ وہ مورتیاں ہیں، وہ بت ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی جو چیزیں نا ان کو کہا ہے، وہ ہیں غیر اللہ. یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو خود اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اچھا ایک آیت میں نے آپ کو بتا دی، دوسری آیت علیہ سورہ تحریم کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک تحقیق اللہ مددگار ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا.
فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل، جبریل بھی ان کے مددگار ہیں، وصالح المومنین، صالح ایمان والے بھی ان کے مددگار ہیں۔ تو یہ صالح ایمان والے حضور غوث پاک ہیں، یہ صالح ایمان والے حضور غریب نواز ہیں، یہ صالح ایمان والے حضور داتا صاحب ہیں، یہ صالح ایمان والے حضور میرے مرشد قاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ صالح ایمان والے حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ ہیں۔ تو یہ صالح ایمان والے کون ہیں؟ یہ صالح ایمان والے انہی اللہ کے بندوں کو قرآن ہی کہہ رہا ہے فإن اللہ ہوا مولاہ، بس مددگار ہیں، یہ اللہ بھی ان کا مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، اور صالح ایمان والے جو ہیں، صالحین جو ہیں، وہ بھی ان کے مددگار ہیں۔ تو اللہ یہ کہے، اب ہم یہ کہیں مدد کن کہہ دیا، بھائی شرک ہو گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا اس کی وجہ کیا بولتے کہ بھئی قرآن مجید میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ پہلی چیز سمجھ لیں کہ یہاں پکار سے مراد عبادت کی نیت سے پکارنا ہے، یہاں پکار سے مراد عبادت کی نیت سے پکارنا ہے، اور ہم عبادت کی نیت سے نہیں پکارتے۔ عبادت ہم صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ عبادت ہم کرتے ہیں صرف اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب مجھے آپ دو تین چیزیں آسان سے اللہ مدد کرے میں آ کر سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں یا کچھ اور پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کا پڑھنا ثواب ہے یا کچھ اور ہے؟ ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن مجید میں ہم تراویح میں چلو پڑھتے ہیں، عام نمازوں کے اندر اکثر ایسی آیات کم پڑھتے ہیں امام حضرات ہمارے ہاں، لیکن ہم نے سنی ہے جو ہے نا، مطلب حرمین کے اندر جو ہے وہ یہ والی آیتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھی ذکر کیا ہے، اور یا کے لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ قال یا ابلیس، کہا اے ابلیس، اے شیطان۔ اب قرآن میں ہے نا، نماز میں پڑھ رہے ہیں نا ہم، نماز کے اندر اللہ کے علاوہ آپ نے کہہ دیا مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اگر اس کے معنی عام لیے جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر تو میں مرسلین بھائی کو بھی نہیں پکار سکتا، میں کسی کو بھی نہیں پکار سکتا۔ بھئی پکارنا ہے تو اللہ ہی کو پکارنا ہے، اگر عام معنی لیے جائیں۔ اگر وہ معنی نہ لیے جائیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ پکارنے سے مراد عبادت کی نیت سے پکارنا ہے، عبادت کی نیت سے مت پکارو کسی کو۔ عبادت ہم کرتے ہی نہیں ہے کسی کی، نہ ہم حضور غوث پاک کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم حضور غریب نواز کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم حضور داتا صاحب کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم اپنے مرشد کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ ہمارا دل اور دماغ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس نماز کو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ واسطے منہ کعبے کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ واسطے حضور غریب نواز کے یا واسطے غوث پاک کے؟ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ تو اگر عام معنی لیے جائیں تو ہم عام معنوں کے اندر ایک تو کسی کو بھی نہیں پکار سکتے پھر، اور دوسری بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں قوم سمود کا بھی ذکر کیا ہے، قوم عاد کا بھی ذکر کیا ہے، شیطان کا بھی کئی مرتبہ ذکر آیا ہے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کا ہے، اس لیے ہم کو اجر ملتا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو ورغلا دیتے ہیں نا، گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، یہ تم نے نام لے دیا، یہ شرک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو کیا ہمیں ان الفاظوں کے اوپر ثواب نہیں ملتا؟ نام کس کا ہے؟ ابلیس۔ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اے ابلیس، ترجمہ اگر کریں، ترجمہ پڑھیں، کہا ابلیس سے کس چیز نے تجھے روکا؟ تو ذکر تو آ رہا ہے، نام تو اس کا آ رہا ہے، حرف تو قرآن کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اجر اس لیے ملتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ
ظاہری معنوں کے اوپر اور ظاہری پکار کے اوپر مت جائیں. اگر جائیں گے تو بہت ساری پھر اور چیزیں جو ہے نا وہ داخل ہو جائیں گی. اچھا چلو یہ لوگ شیطان کا کہیں گے جی آپ نے صرف شیطان کے انبیاء کا ذکر نہیں کیا. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اور ذکر کرو تم مریم کا, اور تم ذکر کرو ابراہیم کا, تم ذکر کرو موسیٰ کا, تم ذکر کرو اسماعیل کا. تو اللہ تو نہیں منع کر رہا, اللہ تو کہہ رہا ہے تم ذکر کرو, اور کر بھی رہے ہوتے ہیں. ہم مسجد میں ہی کر رہے ہوتے, نماز میں کر رہے ہوتے. قرآن نماز کے علاوہ پڑھنا اور اجر رکھتا ہے, اور اگر نماز میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ 27 گنا غالباً زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر, اس نے تو نہیں کہا کہ تم کسی اور کا ذکر نہیں کرو, وہ خود کروا رہا ہے. قرآن کی آیات ہیں, ہم تلاوت کرتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, یہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اوپر ثواب بھی ملتا ہے, اجر بھی ملتا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں اچھا چلو مان لیتے بھائی اللہ والے مدد کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی وہ تو زندہ جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں, مردہ مدد نہیں کرتے جو دنیا سے چلے جائیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا مولانا تقی عثمانی صاحب کا. وہ اپنے کلپ کے اندر خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, ان کا فیض ان کے مرنے کے بعد بڑھ جاتا ہے. وہ خود قائل ہیں اس بات کے, مرنے کے بعد بڑھ جاتا ہے. ہم تو تھے ہی قائل, ہمیں ثبوت ان سے اپنے عقیدے کو بیان کرنا اتنی بڑی بات نہیں, لیکن جو نہیں مانتے تھے اگر وہ اس کے قائل ہو گئے اور وہ کہتے ہیں. اور اس کی دوسری دلیل اہل دیوبند کے ہی ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, مفتی محمد سعید صاحب, ان کے بھی کلپ اکثر جو ہے نا وہ آتے ہیں. یہ میرے پاس محفوظ ہے, اگر کسی کو سننا ہو تو وہ مجھ سے لے سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی دیوبند مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی, وہ حضور خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ, اگر روحانی حوالے سے دیکھیں تو حضور غریب نواز کے بعد ان کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب صاحب اور ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ, ان کے خلیفہ حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, انہوں نے ان کتابوں کے حوالے بھی اس کے اندر دے رکھے ہیں. کہتے ہیں وہ 6 میل پہلے سے جوتیاں اتار دیا کرتے تھے, ننگے پیر حضرت صابر پیا کے مزار تک جاتے تھے, اور پھر وہاں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر ان کے حجرے میں جہاں ان کا مزار ہے وہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے, اور فجر کی نماز کے وقت وہاں سے باہر نکلا کرتے تھے. تو کیا کرتے تھے بھائی, وہاں کیا ملتا تھا ان کو؟ کچھ ملتا تھا جبھی تو بیٹھتے تھے نا, ورنہ آپ کتنی دیر بیٹھ جائیں گے. یہ وہ لوگ قائل ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ والے جو ہیں یہ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں ان کا فیضان بڑھ جاتا ہے, جتنا دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا فیضان ہوتا ہے بعد وصال کے ان کا فیضان بڑھ جاتا ہے. اس کی دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں, عقلی جو ہے نا, جو پہلے بھی دے چکا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے میں کہتا ہوں آپ اپنے باپ کا نام بتائیں, سب کو پتہ ہوگا, ہر ایک ہاتھ اٹھا لے گا. دادا کا نام تقریباً اٹھا لیں گے کہ ہاں بھائی دادا کا نام بھی پتہ ہے. پھر دادا کے ابا کا نام یعنی پردادا کا نام, تو آدھے لوگ رہ جائیں گے, سوچ میں پڑ جائیں گے پردادا کا کیا نام تھا. پھر اس سے کہوں کہ تمہارے دادا کے دادا کا کیا نام تھا, تو اور شاید ہی 20% رہ جائیں کہ جو اپنے دادا کے دادا کا نام بھی جانتے ہوں گے. یہ اگر ماہ و سال کے حساب سے دیکھیں تو یہ 100-150 سال کی بات ہو جائے گی. آپ کے دادا کا زمانہ کتنے پہلے کا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا, 150 سال پہلے تک کا ہوگا. آپ کو ان کا نام نہیں یاد ہے, آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوگا. تھوڑے بہت کوئی دلچسپی رکھتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں سے سنتا ہے, اپنے آبا کے نام بھی سنتا ہے, شجرہ بھی یاد کرتا ہے, وہ ان کے حالات و واقعات کو بھی. لیکن یہ جو ہوتے ہیں جو اللہ والے کہلاتے ہیں, ان کو تو حضور غریب نواز کو تو 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. آج بھی لوگ جانتے بھی ہیں, ہم بھی بیٹھے ہوئے آج ان کا ذکر کر رہے ہیں.
کون سی ایسی چاشنی، کون سی ایسی چیز ہے؟ کس نے مجبور کیا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے یہ فرما دیا تھا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا، خوش ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، اس سے محبت کرو، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اللہ کے کہنے سے جبریل امین کے اندر بھی ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جبریل امین آتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں نا، تو باقی سارے فرشتوں کے پاس آتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں اللہ اپنے فلاں بن فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے، سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پہلے ان کا چرچا آسمانوں میں کرواتا ہے، اس کے بعد پھر دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھی نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ کا ذکر کرنے کی بہت ساری، انہوں نے اتنا ٹائم نہیں ہے میں ساری بیان کروں، لیکن انہوں نے اس کے اندر ایک بات، ذکر، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ اللہ ایسے ذکر کرتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال کر ان کا نام ان کے زبانوں کے اوپر جاری کروا دیتا ہے۔ اب آپ جس کی نسل میں پیدا ہے آپ اس کو یاد نہیں کرتے، اس کا نام آپ کو نہیں پتا، لیکن روحانی طور پر جن کا فیض یہاں تک پہنچا، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، 800 سال 900 سال ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی لوگ حضور غریب نواز کو بھی جانتے ہیں، حضور غریب نواز کا نام بھی جانتے ہیں، ان کی کرامات کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ کیا دیا حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کوئی ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں کہ لوگوں کو بلاؤ، ان کو جمع کرو، میرا ذکر کرواؤ، میں یہ دے دوں گا؟ ان کو تو وہ تو اللہ تک لے جانے والے تھے، نہ انہوں نے کوئی ایجنٹ چھیڑے نہ کچھ چھوڑا، یہ تو بس اللہ کا، چونکہ اللہ کا ذکر انہوں نے ایسے کیا، اللہ کو راضی ایسے کیا کہ اللہ نے فرمایا اب میں تمہارا ذکر کراتا ہوں، تو میرا ذکر کرنا بندوں جیسے ذکر کرنے والا نہیں ہے، تم چلے جاؤ گے قیامت تک تمہارے نام کا ذکر ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یہ ہے۔ دوسری چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی وہ کہتے ہیں بھئی زندوں سے تو ٹھیک ہے، مردوں سے جو ہے نا وہ نہیں، اور ابھی میں نے آپ کو یہ 2 مثالیں دے دی، قرآن مجید سے مثال یا دلیل مانگتے ہیں تو آپ نے ربیع الاول شریف میں اکثر علماء سے ایک آیت سنتے ہیں، میثاق انبیاء کا ذکر سنتے ہیں۔ ایک اللہ نے اپنے لیے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا لوگوں سے، الست بربکم کہہ کے، تم کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو آپ نے بھی کہا ہوگا، آپ مسلمان ہیں نا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آج میں آپ سے کہوں آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا؟ نہیں ہے نا، وہ عالم ارواح کی بات تھی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ نے اپنے حبیب کا جب وقت آیا تو اللہ نے سب کو نہیں جمع کیا، ٹھیک ہے؟ حضرات انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا۔ ابھی دنیا نہیں بنی ہے، آدم علیہ السلام پیدا ہو کے دنیا میں نہیں آئے، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، پھر ان کو بتایا، حضور کے اوصاف کو بیان کیا کہ ان کی کیا کیا باتیں ہوں گی، تمہاری تصدیق کرتے ہوں گے، تمہارے اوپر جو تعلیم انبیاء کو بتا رہے کہ تم جو دنیا میں جاؤ گے تمہاری نبوت کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو اب تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ ثم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، ولتنصرن، مدد بھی کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ میں نے جس نبی کے لیے یہ میثاق لے رہا ہوں اسے تو بھیجنا ہی میں نے آخر میں بھیجنا ہے، تو پھر یہ تو سارے پہلے گزر چکے ہوں گے، دنیا سے اپنے اپنے وقت گزار کے چلے گئے ہوں گے، تو یہ بات کرنے کی پھر وجہ کیا تھی؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کہ یہ سارے انبیاء جن سے میں عہد لے رہا ہوں ان کا زمانہ تو ان کے زمانے سے پہلے کا ہے، یہ سارے گزر گئے ہوں گے، آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو اب میں باقی جو پہلے گزر گئے چلے گئے دنیا سے، وقت گزار کے چلے گئے،
ہزاروں سال کا ان کا ایک پیریڈ چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 2-3 ہزار سال پہلے کے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی 1200 سال پہلے کے ہیں حضور سے. یہ تو سب چلے گئے دنیا سے اپنا وقت گزار کے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ان کی مدد کرنا؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ زندہ ہو کر ہی صرف مدد نہیں کی جا سکتی، دنیا سے جانے کے بعد. اور اللہ نے دکھا بھی دیا. یہ رجب کا مہینہ ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس مہینے میں ہوئی؟ رجب میں. اور معراج شریف میں سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ نماز کا. اور نماز پہلے کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50 ہوئی تھی. تو کم کس نے کرائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام تو حضور سے 3000 سال پہلے گزر گئے تھے. مدد کا ذریعہ بنے کہ نہیں بنے؟ پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. حضور سے کہہ رہے ہیں کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ دوسرا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دے، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے؟ اور میں نے دینی ان کو 5 ہیں، تو پہلے کیوں نہیں 5 دے دی بھائی؟ 50 کیوں دی؟ کیوں چکر لگوائے؟ حکمتیں بہت ساری ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کو بھی پورا کرنا تھا. ہمیں بھی یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ بھی تمہاری مدد کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اپنے ایمان پختہ رکھو. تو اس لیے یہ جو نماز کا جو ذریعہ بنا، اور نماز اللہ نے دنیا میں نہیں نازل کری، مطلب دنیا میں اس کا حکم نہیں نازل کیا. یہ نماز کہاں فرض ہوئی تھی؟ معراج پہ اوپر بلایا تھا. یہ ایسی عبادت ہے، اتنی محبوب، پسندیدہ اور مقبول اللہ کی یہ عبادت کی یہ شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے احکام زمین پر نازل کیے. جبریل امین لے کر آ رہے ہیں، کھانے کے، پینے کے، حرام کے، حلال کے، رشتوں کے، ہر چیز کا حکم دنیا میں نازل ہو رہا ہے. اور نماز جب فرض کرنی چاہیے تو اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اوپر بلایا، وہاں بلا کر نماز عطا فرمائی. تو یہ اللہ کی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عبادتوں میں عبادت ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جب بندہ اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ زمین پر ٹیک کر اس کو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے رب تو پاک ہے، سب سے اعلیٰ تو ہے. تو اللہ کہتا ہے تو نے بس اپنا سر ٹیک دیا ہے نا اور میری پاکی بیان کری ہے، اب دیکھ میں تجھے کیسی بلندی عطا فرماتا ہوں. پھر حضور کو معراج وہ عطا فرمائی تھی، فرمایا اے حبیب آپ کے امتیوں کے لیے معراج یہ ہم نے قرار دے دی، وہ جب سجدہ کریں گے سر زمین کے اوپر ٹکائیں گے وہ معراج کے درجے پر فائز ہوں گے، بلندی کے درجے پر فائز ہوں گے. تو اس لیے بھائی یہ عقیدے ہمارے پختہ ہونے چاہیے اور ہمیں اپنے عقیدوں میں پختہ رہنا چاہیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے ہیں، اور جو دنیا کے اندر کسی کی مدد کر سکتا ہے دنیا. دیکھو ایک اور مثال آپ کو شرعی اعتبار سے دے دوں. ایک حدیث مبارکہ ہے، جمعے کے دن جو شخص اپنے ماں باپ، فوت شدہ ماں باپ میں سے کسی کی قبر پر جائے اور وہاں جا کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے. تو قبر پہ جاتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے نیت؟ قبر والے کے لیے نا کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اس کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو زندے سے ایک فوت شدہ شخص کو فائدہ مل رہا ہے نا کہ آپ سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے مرحوم ماں کی، باپ کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے جو جمعے کے دن جا کے سورہ یاسین شریف اپنے ماں باپ میں سے جو فوت ہو گیا اس کی قبر پر جا کر پڑھے، اللہ نہ صرف اس کی مغفرت کرے گا بلکہ پڑھنے والے کی بھی سبب سے مغفرت فرما دے گا. اب کون مدد کا ذریعہ بن رہا ہے؟ زندہ یا مرحوم؟ فوت شدہ بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ بھائی ماں باپ فوت ہو گئے نا، آپ نے جا کر کے آپ تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے کیسا مدد کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ فرما دیا تم نے اس کی قبر پر آ کر سورہ یاسین شریف پڑھی ہے، پڑھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. تو اس کے معنی وہ فوت شدہ شخص جو ہے زندوں کے لیے مددگار بن رہا ہے.
بنتے ہیں، ایمان رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ اپنا صحیح رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے بھائی حضور غوث پاک یا حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا پھر آپ نے ذکر تو سنی لیا ہوگا، میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں۔ کرامات کا ذکر ہوتا ہے نا، اس میں ایک کرامت بڑی مشہور، راجہ جے پال جو تھا ہندو جادوگر جو تھا، جسے پرتھوی راج نے بلایا تھا مقابلے کے لیے حضور غریب نواز سے، تو اس نے مختلف اپنے کرتب دکھائے اور جو ہے نا، اور کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخری حربہ اس نے کیا کیا، جادو کے زور پر وہ ہوا میں اڑ گیا۔ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، کھڑاویں آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوں گی، بچپن میں ہم نے مسجدوں میں دیکھی، واش روموں میں رکھی ہوتی تھی، کھڑاویں پہنی جاتی تھی، بڑے لوگ پہنتے تھے، کوئی اس میں بدی ودی نہیں ہوتی تھی، انگوٹھے کے لیے جو ہے نا ایک لکڑی کا ہی، وہ لکڑی کی ہوتی تھی، اور اسے پہن کر چلنا بھی وہی لوگ چل سکتے تھے۔ آج کسی کو دی جائے تو نہیں چل سکتا، وہ پاؤں ادھر ادھر نکلے گا، وہ نیچے سے پاؤں سے نکلے گی، کھڑاویں تھی۔ حضور غریب نواز نے وہ کھڑاویں پہن رکھی تھی، آپ نے وہ نکالی اور ہوا میں بھیجی اور کہا کہ اس کو نیچے اتار کے لا، وہ ہوا میں وہ بھی اڑ گئی اور جا کر کے اس کے اوپر برسنا شروع ہو گئی، اور اس کو جو ہے مجبور ہو کر نیچے زمین پر آنا پڑا۔ تو اب ہم لوگ تو اہل محبت ہیں، حضور غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور غوث پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا، کہتے ہیں یار کیا تم لوگ کہانیاں قصے جو ہے نا کیسے کیسے سنا دیتے ہو۔ کھڑاویں جو ہے نا وہ ہوا میں چلی گئی، اس پہ جا کے برسنی شروع ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، آج سائنس کا دور ہے نا، ڈرون کیمرے آپ نے دیکھیں، کون وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، کوئی بھی نہیں ہوتا نا، نیچے سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، نیچے سے بھی کوئی تار لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، شعاؤں کے ذریعے، لیزر کے ذریعے وہ جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جہاں مڑتا ہے وہاں مڑ جاتے ہیں، جہاں وہ اشارہ کرتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے آپ نے کیمرے پروگراموں میں شادیوں میں آج کل وہی چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہیں جو جا کر کے بم برساتے ہیں، ڈرون کیمرے ہیں نا، بغیر کسی کوئی زندہ ذی روح شخص جو ہے نا وہ نہیں بیٹھا ہوتا، اور ان کی رینج اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ یہاں سے اڑائیں گے، وہ جو ہے نا جا کر کے دوسرے ملک کے اندر وہاں جا کے بمباری کر دیتے ہیں، کتنی رینج ہو گئی ان کی۔ تو یہ تو ٹیکنالوجی کا کمال ہو گیا۔ تو اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے اپنے نور کا جو ہے نا وہ حصہ عطا فرما دیتا ہے، اس کی نگاہوں میں، اس کے دل کے اندر اپنا نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ اگر لکڑی کو بھی اگر اشارہ کر دے اور وہ جا کر برسنا شروع ہو جاتا تو کہتے ہیں یہ نہیں مانتے ہم، یہ مان لیا کہ ڈرون کیمرہ تھا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے، وہ اڑ سکتا ہے، وہ بغیر تار کے وہ جا سکتا ہے اوپر۔ تو اگر وہ جا سکتا ہے، دنیا کا اتنے چھوٹا سا دماغ رکھنے والا اگر یہ کمال دکھا سکتا ہے، تو اللہ اپنے نور سے یہ کمال نہیں دکھا سکتا؟ اللہ جس کے دل میں اپنا نور بھر دے، اللہ جس کی نگاہوں میں اپنا نور بھر دے، اس کی نگاہوں کے اندر یہ تاثیر نہیں ہو سکتی کہ وہ جس چیز کو اس نور سے دیکھ لے اس کے اندر وہ حیات پیدا ہو جائے اور وہ اسی طرح ہوا کے اندر اڑ جائے۔ تو ہم تو بھائی یہ استدلال ہے آپ کے لیے، بڑا مضبوط استدلال ہے کہ حضور غریب نواز کی کھڑاویں اس وقت اگر اڑی تھی تو آج آپ ڈرون اڑا کے بتا رہے ہو نا۔ تو وہی ٹیکنالوجی ہے، آپ نے دوسری شعائیں استعمال کی ہیں، وہ اللہ کے نور کی شعائیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ کا نور استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کرامات کو بھی جو وقوع پذیر ہوئی، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بندے اللہ کو راضی کر لیتے نا، تو اللہ ان سے راضی جب ہو جاتا ہے تو ان کے اندر اپنی ایسی ہی صفات کی جلوہ گری فرما دیتا ہے۔ پھر بہت ساری ایسی حضور غریب نواز کے لیے بھی ہے کہ آپ جو ہے اکثر وہ جو ہے نا عام محفلوں میں اس لیے نہیں بیان کرتے، مسجدوں کے اندر خاص طور سے، کہ ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بیان کرتے، لیکن اب میں نے یہ مثال دی ہے نا آپ کو، تو یہ اکثر بزرگوں کا سنا، وہ بھئی یہاں بھی موجود ہوتے تھے اور حرم میں بھی جا کے نماز پڑھتے تھے روزانہ، وہ عصر مغرب وہاں پر جا کر پڑھ رہے، کہتے تھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بھائی نہیں سمجھ میں آتی، لیکن آج تو سمجھ لو، آج تو مان لو۔ آج آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ امریکہ بات کرنا چاہتے ہو، ابھی دن اور رات کا ٹائم کا فرق ہے، آپ ابھی نمبر ملاؤ، شرط کیا ہے؟ نمبر صحیح ہونا چاہیے۔ اور وہاں نمبر کیا ہے؟ وہاں محبت الہی اور محبت رسول اللہ ہے اس کا نمبر، وہ اگر دل کے اندر ہے محبت الہی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو پھر رانگ نمبر نہیں ہوتا، پھر وہ صحیح نمبر ہے. پھر جب صحیح نمبر ملتا ہے تو فوراً کال مل جاتی ہے. کتنی دیر میں ملتی ہے کال؟ کتنی دیر میں؟ ابھی امریکہ کال ملا ہے، کتنی دیر میں ملے گی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اس سے بھی کم کے اندر کال مل جائے گی آپ کی. اور پہلے چلو کال ملتی تھی، اب تو ویڈیو کال مل جاتی ہے. ویڈیو پہ آپ، یہ دنیا کی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی نا کہ وہاں صبح ہو رہی ہے، یہاں رات ہو رہی ہے، ٹائم کا فرق ہے. وہ جو بات کر رہا ہوگا سیکنڈوں کا بھی، بلکہ ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا، وہ آواز آپ تک منتقل ہو رہی ہوتی ہے، اتنی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے. تصویر اس کی، وہ اگر لیٹا ہوا ہے تو آپ کو کھڑا ہوا نہیں نظر آ رہا ہوتا، وہ لیٹا ہوا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ اگر کپڑے جو ہے وہ سفید پہنے تو آپ کو ہرے نہیں نظر آئیں گے، وہ آپ کو ویسے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. مینس یہ فوٹو ہے. اور اللہ والے اپنے جسم کو اتنا لطیف کر لیتے ہیں. یہ جو شعاعیں اتنی دیر کے اندر ٹریول کر رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، ان کا جسم اتنا لطیف ہو جاتا ہے، یہ ان شعاعوں کی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طرح چند سیکنڈوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں. ان کے لیے نہ مکان ہوتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی وقت کی قید ہوتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی قرب و بعد کا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آج ٹیکنالوجی ثابت کر رہی ہے. یہ تو اللہ والوں نے، ان کے اندر اللہ نے اتنی لطافت پیدا کر دی تھی، اتنی ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا تھا، اتنی طاقت دیتی تھی، یہاں بیٹھے جہاں جانا چاہیں وہاں چلے جائیں گے. تو یہ ٹیکنالوجی آج ہماری ثابت کر رہی ہے. تو اس لیے بھائی یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ رہنا چاہیے. اور جو لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو محفوظ کرے. بس یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سوال آپ کہیں سن لیں یا دیکھ لیں تو کسی اللہ کے صالح بندے کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کر کے سوال کر لیں، وہ آپ کی مشکل کو حل کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہاں سے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کے جو سلسلے نا، یہ حق ہیں، بالکل برحق ہیں. اور انہی کے اوپر چل کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ذکر حضور غریب نواز کا منقبت کی صورت میں ہو جائے گا. تو یہ منقبت پڑھنا یہ سب کوئی شرک نہیں ہے. کہ میں نے آپ کو دونوں طریقے کی مثال دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر کیا قرآن مجید میں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے. ویسے بھی میں نے باقیوں کا بھی بتا دیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسحاق، اور وہ سارے جو ہے نا انبیاء کے ذکر جو ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ سب قرآن کے ہی الفاظ ہیں نا. قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا ذکر کرو، یاد کرو، ان کی بات پہ یاد کرو. تو ان کا بھی ذکر کرنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر اور اللہ کی عطا سے مدد کا ذریعہ جان کر اگر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ قطعاً شرک نہیں ہے، یہ کوئی بت پرستی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی الوہیت میں شامل کرنا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانا نہیں ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ رب ایسا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے اس کے علاوہ. یہی ہمارے ایمان اور عقیدے ہیں اور اس کی بنیاد ہے. اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کو پختہ فرما دے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.